السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے نعمتوں کا حساب ہوگا. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا ہے. خواہ وہ نعمتیں ہمارے جسم کی شکل میں ہوں، کان، آنکھ، دل، دماغ، زندگی، یا کھانے پینے کی، یا پہننے اوڑھنے کی، یا رہنے بسنے کی. جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں. یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو ہم نے خود بنائی. یہ سب کچھ ہمیں دیا کیوں گیا؟ تاکہ ان کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کے بندے بن کر رہیں، اس کا شکر ادا کریں، اور پھر اس طریقے پر ان نعمتوں کو استعمال کریں جس پر اس نے استعمال کرنے کو کہا ہے. کیونکہ یہ ہماری نہیں، اس کی ہے. ہمارے پاس تو بس ایک امانت ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو اپنی یہ ذمہ داری یاد کراتے رہیں. اور اس کے لیے بہترین یاد دہانی قرآن مجید سے ہوتی. قرآن مجید کی یہ سورت جسے سورت التکاثر کہا جاتا ہے، اس میں اس بات کا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی یہ صرف کسی کا خیال نہیں بلکہ ایک یقینی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غفلت میں ڈال دیا، ایک دوسرے کے مقابلے نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے، یعنی موت آ گئی. ہرگز نہیں تم جلدی جان لو گے، پھر ہرگز نہیں تم جلدی جان لو گے، یعنی جلد پتہ چل جائے گا. ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر یقیناً تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ. تو سورت کا آغاز ہوتا ہے الہاکم التکاثر، کہ تمہیں غفلت میں ڈال دیا، بے خبر کر دیا. کس نے؟ تکاثر نے. اور تکاثر کیا ہے؟ کثرت سے حاصل کرنا. اور صرف کثرت سے زیادہ کسی چیز کا حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنا. یعنی اگر اس کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے. یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس میں سے کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہوتے، اسے کافی نہیں سمجھتے. مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ یہ پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، جو تو نے پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا جو تو نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، یعنی اللہ کے راستے میں سے دے کر اپنے آخرت کے لیے جمع کر دیا، وہ ہے تمہارا. اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ دوسروں کا ہے. یعنی جو تم نے خود استعمال نہیں کیا اس دنیا میں یا اس دنیا میں آگے نہیں بھیجا وہ تمہارا نہیں، وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے جو تمہارے جانے کے بعد خود بخود اس کے مالک ہو جائیں گے. کل رات ہی ایک خاتون کا مجھے فون آیا، کہنے لگی کہ میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے کچھ دن پہلے. تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے گھر خریدا تھا اور پہلے مجھ سے کہا کہ گھر تمہارا ہے، تمہیں گفٹ دیتا ہوں. پھر اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا، ان کی سوچ بدل گئی. تو بن رہا تھا گھر، بنتے بنتے جب مکمل ہوا، جب اس کی چابی ملی تو اس کو انہوں نے اپنے نام کروا دیا. کہتے سپٹمبر میں
5 ستمبر کو انہوں نے وہ گھر اپنے نام کرایا، دسمبر میں ان کی وفات ہو گئی. کہتی کہ ان کے جانے کا بھی مجھے دکھ ہے، لیکن یہ بات بھی مجھے بہت ہانٹ کرتی ہے کہ صرف 2 مہینے کے لیے وہ گھر ان کے نام رہا اور اس کے بعد اب وہ ان کا نہیں رہا، اور اس گھر کو وہ چھوڑ کر اس وقت قبر میں جا لیٹے. یہ صرف اس شخص کی کہانی نہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ہے. ہم دنیا کا مال، دنیا کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں کہ یہ بھی میری، یہ بھی میری، جمع کر کر کے رکھتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد اپنے جانے کا وقت آ جاتا ہے اور پیچھے والوں کے لیے ان نعمتوں کی، ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ جو کچھ ہم نے اپنے لیے لیا وہ اپنی چوائس کے مطابق لیا اور ان کی چوائس کچھ اور ہے. لیکن انسان ہمیشہ یہ جانتے ہوئے بھی پھر بھی انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے. اور یہ آج کا انسان نہیں، پہلے دور کے لوگ بھی یہی کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت کو بھی پچھلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی، یعنی جو پہلے لوگوں میں تھی وہ اس امت میں بھی آ جائے گی. صحابہ نے کہا کہ امتوں کی بیماری کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اترانا، تکبر کرنا، زیادہ مال جمع کرنے کی ہرس رکھنا، دنیا میں فریب سے کام لینا، یعنی دوسروں کو دھوکہ دیتے رہنا، بغض کرنا، حسد کرنا، یہاں تک کہ بغاوت اور ظلم ہو جائے. یعنی اس حد تک یہ بیماریاں اوپر چلی جائیں کہ انسان دوسروں پر بھی ظلم ڈھانے لگے، یعنی صرف اس پر راضی نہ ہو جو اس کو ملا ہے، بلکہ اس کی نظر دوسروں کے مال پر ہو جائے، دوسروں کے حق پر ہو جائے اور وہ اس کو چھیننے کی فکر میں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، مگر میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے فرائض بھول جاتا ہے، عبادت پہ سستی اور کوتاہی ہونے لگتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہرس انسان کی فطرت میں، انسان کی ویکنس ہے، جینے کی خواہش اور زیادہ اور ہمیشہ جینے کی خواہش. اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان کس طرح بہکا گیا، کس لالچ پہ، کس بات پہ کہ میں ایسے درخت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں جس کا پھل تم کھا لو گے تو ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. حالانکہ جھوٹا وعدہ تھا، دھوکا تھا، فریب تھا، اس کی حقیقت کچھ نہیں تھی. لیکن وہ جو انسان کے اندر ہوتا نا، اچھا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں، کیا ہوا، شاید ایسا ہو ہی جائے. یعنی بعض اوقات یہ بھی پتا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہی بول رہا ہو، یہ غلط ہی کہہ رہا ہو، لیکن انسان کہتا ہے کہ اب جیسے لاٹری ہے مثلا، تو لاٹری کا ٹکٹ کیا سوچ کے خریدتا ہے انسان، کیا پتا میرے نام ہی نکل آئے. تو یہاں بھی کیا ہوا، اس نے کہا ایسا درخت ہوگا کہ تمہاری بادشاہت ہمیشہ رہے گی، وملک لا یبلا، کبھی پرانی ہی نہیں ہوگی، کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. تو انہیں پتا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی درخت کا پھل کھانے سے منع کیا اور وہ بھی اس چیز کا جھانسا دے کر اسی کے پاس لے گیا. دنیا کے بارے میں بھی ہمارا حال یہی ہے. آپ نے فرمایا کہ ابن آدم بوڑھا ہوتا رہتا ہے، یعنی زندگی بڑھتی رہتی ہے، بوڑھا ہونا بڑھنے سے یعنی آگے بڑھتا جاتا ہے انسان، لیکن 2 چیزیں اس میں جوان رہتی ہیں، مال پر حرص اور زندگی پر حرص، کہ اور جیوں، اور کماؤں، اور جمع کروں. لیکن ہوتا کیا ہے، نتیجتاً انسان اس حرص میں اس طرح گرفتار ہوتا ہے کہ اہم ترین کاموں سے غافل ہو جاتا ہے، ان پر کمپرومائز کر لیتا ہے جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں. آپ نے فرمایا میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی، بہت ان کو ملی، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، جس طرح انہوں نے مقابلے کیے، اور وہ تمہیں غافل کر دے گی جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا. یعنی دنیا کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں استعمال کے لیے دی ہیں، لیکن ان کی ہرس رکھنا، لالچ رکھنا اور ضرورت سے زائد اکٹھا ہی کرتے چلے جانا، بلا ضرورت شاپنگ کرتے رہنا، بلا ضرورت چیزیں بناتے رہنا اور ان کا کوئی استعمال اور کوئی مصرف نہ ہونا، اس سے انسان دراصل غفلت کا شکار ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ ہرس
صرف ایسا نہیں کہ ایک ویکنس ہے یا ایک بری عادت ہے، بلکہ یہ انسان کے دین کو بہت سخت نقصان پہنچاتی. اس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد اور خرابی نہیں کریں گے جتنا مال اور جاہ کی، سٹیٹس کی ہرس دین کو خراب کرتی. یعنی بھوکے بھیڑیے اگر جانوروں میں چھوڑ دیے، بکریوں میں چھوڑ دیے تو ہر ایک کو چیڑ پھاڑ دیں گے، تباہی کر دیں گے اس کی. اسی طرح جب انسان کے اندر مال کی لالچ بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان حلال حرام نہیں دیکھتا، اپنا پرایا نہیں دیکھتا، خون کے رشتوں کو نہیں دیکھتا، ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. بہن بھائیوں کے اندر لڑائی فساد ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ بہن بھائیوں میں عام طور پر بچپن سے کتنے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، میل جول ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اور جب ایک حد پہ جا کے والدین فوت ہو جاتے ہیں تو والدین کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی پر جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور جو ایک دوسرے کے ساتھ بے لحاظی ہوتی ہے، یا تو دوسرے کا حق ہی مار دیا جاتا ہے کہ اس کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا، وہ جو اس میں سے طاقتور ہوتا ہے وہ اس پر قبضہ کر لیتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس میں جو آپس میں اتفاق نہیں ہوتا کہ کس کے حصے میں کیا جائے، اس کی وجہ سے دلوں میں پھر ایک دوسرے کی نفرت اور دوری اور جدائی آ جاتی ہے، اور بعض اوقات خون کے رشتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کٹ کے رہ جاتے ہیں. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ بس وہی مال ہوتا ہے، وہی پراپرٹی ہوتی، وہی جائیداد ہوتی. اور پھر بعض اوقات جائیدادوں کے جھگڑے اتنے بڑے جھگڑے بن جاتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی عدالتوں کی نظر ہو جاتا ہے، وہ بھی مقدمے لڑ کر ختم ہو جاتا ہے اور بچتا کچھ بھی نہیں. بعض واقعات اتنے دلدوز پڑے. پچھلے دنوں میں جاوید چودھری کا شاید آرٹیکل پڑھ رہی تھی، اس نے پاکستان کے امیر ترین خاندانوں کے زوال کے واقعے لکھے ہوئے تھے کہ کس طرح آیا، اور سب میں ایک ہی کامن ریزن تھی، اور وہ تھی مال کی ہرس، جس کی وجہ سے بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا، بھائیوں کو بے دخل کر دیا، ایک دوسرے سے مقدمے لڑے جس کے نتیجے میں وہ اوپر سے نیچے آ گئے، کروڑوں ہوتے ہوئے پائی پائی کے محتاج ہو گئے. وہی اگر ابتدا میں تھوڑی بہت کمپرومائز کر کے اپنے حقوق کی لین دین پر کچھ کمی بیشی کر کے دوسرے کو اگر زیادہ جا رہا ہے یا آپ کے خیال میں وہ بہتر جا رہا ہے تو جانے دیتے، مگر یہ سارا تو ہاتھ سے نہ جاتا. تو اس میں انسان کا نہ صرف یہ کہ دین بلکہ اس کی دنیا کا بھی خسارہ ہوتا ہے جب انسان کسی بھی چیز کے لالچ میں پڑ جاتا ہے. اور اگر انسان یہ یاد رکھے کہ میرا اس پر حساب ہوگا تو پھر انسان اس کو سوچ سمجھ کے حاصل بھی کرتا ہے، سوچ سمجھ کے استعمال بھی کرتا ہے، اور سوچ سمجھ کے دوسروں پر خرچ بھی کرتا ہے. تبھی اس کی زندگی میں ایک بیلنس آ سکتا ہے. پھر اسی طرح دنیا کی ہرس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. بظاہر نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، دینداری بھی کر رہا ہے، لیکن وہ جو دل کا تعلق ہے، ایک محبت کا تعلق اور دل کا ایک کنیکشن اور دل میں ایک سکینت اور ایک خوشی اور ایک قناعت اور توکل، وہ ختم ہو کر رہ جاتی، کیونکہ اس کی جگہ وہ دنیا کی محبت لے لیتی، وہ لالچ لے لیتا ہے. اور جو ہرس بڑھتی ہے انسان کے دل کا چین اور سکون رخصت ہونے لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن لوگوں میں دنیا کی ہرس بڑھے گی اور اللہ سے دوری میں اضافہ ہوگا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم پر دنیا اتنی زیادہ برسا دی جائے گی حتیٰ کہ کسی کے دل کو اس کے سوا کوئی چیز مائل نہیں کرے گی. یعنی اتنی دنیا ہو جائے گی کہ کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے پاس زیادہ ہوتا ہے پھر وہ خاص کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے، پھر اس سے نکلنا نہیں چاہتا، پھر وہ ہارڈ شپ کی زندگی اختیار نہیں کرنا چاہتا، وہ دوسروں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا، کیونکہ وہ جس دنیا میں ہے وہ اسی پر خوش ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات سب کچھ ہوتے ہوئے جب خوشی اور دل کا سکون لٹ جاتا ہے تو یہ بھی دراصل اس ہرس اور لالچ کی ایک سزا ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصد اور پریشانی غم دنیا ہو اور وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر کر دیتے ہیں. یعنی ہر وقت اس کو ایک انسیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی ہے، ایک محتاجی کا ڈر ہوتا ہے.
اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں، اس کے چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں، اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے. اور جس کا مقصد آخرت کی فکر ہو، آخرت کی ہرس ہو، اور وہ اس کا ہدف بن جائے، وہ اس کا گول بن جائے کہ مجھے اس میں کامیابی حاصل کرنی، اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں. یعنی اس کو اپنی حاجتوں کے لیے ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑتا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آ جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ہم دنیا زیادہ اکٹھی کرنے لگتے ہیں تو خود اس کی دیکھ بھال، اس کی سنبھال، وہ الگ ایک وبال بن جاتا ہے. آپ نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے وبال کا باعث ہے، مگر وہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو. یعنی ضرورت کا تو ٹھیک ہے، لیکن جو زائدہ ضرورت ہے اس کی مینٹیننس، اس کے ٹیکس کو پے کرنا، اس کے باقی سارے بکھیڑے وہ انسان کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ کے دیے پر قناعت کرو. آپ نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہوگا یا کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا، ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہوگی، یعنی اسے اپنی ضرورتوں کے لیے کسی اور سے کچھ نہیں لینا پڑتا، اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر قناعت کی دولت عطا کر دی. تو ایسا شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لہذا وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو لیکن انسان کو غافل کرنے والا ہو. تو الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تمہیں کثرت کی فکر نے یا زیادہ حاصل کرنے کی خواہش اور حرص نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، تم قبرستان جا پہنچے. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی حرص اور لالچ صرف وہیں جا کر ختم ہو سکتی ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا تعلق زندگی کے کسی خاص حصے سے نہیں، بلکہ جیسے حدیث میں آتا نا کہ انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کی مال کی حرص بھی، خواہشات بھی بڑھتی جاتی. آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر مال کی 2 وادیاں ہوں، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کی جگہ، 2 وادیاں ہوں، کھلے میدان بھرے ہوئے ہوں اس کے لیے، تو تیسری کی بھی خواہش کرے گی کہ میں کہیں اور انویسٹ کر دوں تاکہ کچھ اور بڑھ جائے، کچھ اور بڑھ جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی ایک کاروبار میں ترقی دیتا ہے اور اس کو جس طرح وہ انجوائے کرتے ہیں، وہ اس کو پھلتا پھولتا دیکھ کر، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس سے جو حاصل ہوا اس کو استعمال کریں یا اس کو لے کر کچھ سکون پائیں یا کچھ نہیں، ان کو پھر شوق آتا ہے کہ کسی اور چیز میں ہاتھ ڈالیں. وہ یہاں سے بچا کے ایک اور شروع کر دیتے. جب اس میں کچھ ترقی ہو جاتی ہے تو پھر تو انسان کچھ اور آگے بڑھتا ہے، پھر اور آگے بڑھتا ہے، اور پھر یوں ساری زندگی اس کی انہی چیزوں کے اندر گم ہو کر رہ جاتی ہے. لیکن انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو نہ بھولے. یعنی وہ مال انسان کے لیے وبال نہیں جس کو پا کر انسان اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے، جس کو پا کر انسان دوسروں کے حقوق یاد رکھتا ہے، جس کو پا کر انسان انسانوں کے لیے نفع مند بن جاتا ہے، انسانوں کی خیر خواہی کے کام کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں. ان میں سے پہلا دوست مال ہے، وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو. دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا. تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا. پہلا دوست مال ہے، دوسرا آل اولاد ہے، اور تیسرا عمل ہے. یعنی ساتھ صرف عمل جائے گا انسان کے، مال تو پیچھے ہی رہ جائے گا. کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر جانا ہی قبر میں ہے تو پھر قبر میں جانے کی بھی تیاری کی جائے، کم از کم اس سے زیادہ جتنی ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ دنیا میں تو 50 60 70 سال کچھ ایسے ہی جیئیں گے، زیادہ زیادہ کتنا 100 150 سال کو جی لے گا. لیکن قبر کی زندگی معلوم نہیں کب تک، کب یہ دنیا ختم ہو تو لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں، اور جب اٹھائے جائیں گے تو وہ دن اور بھی لمبا ہے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام 1400 سال سے قبروں میں، جب ہم جائیں گے پتہ نہیں کتنے 100 سال رہیں گے، کتنا عرصہ رہیں گے، اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. تو ہماری اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ
حصہ جس میں مجھے جانا ہے زمین کے اندر، وہ کیسا ہوگا، اس کو امیجن کیا کریں، اس کے بارے میں سوچا کریں، آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو وہاں محسوس کیا کریں کہ مجھے ڈال دیا گیا، کیونکہ ایک دن تو ڈال دیا جائے گا، کہ مجھے ڈال دیا گیا، اب میرے دائیں کیا ہے، میرے بائیں کیا ہے، میرے پاؤں کی طرف کیا ہے، میرے پیچھے کیا ہے، میرے نیچے کیا ہے، میرے اوپر کیا ہے. تو جو اس کو سوچتا ہے، دیکھیے ہمیں اس بات کا یقین نہیں کہ ہم اپنے واپس گھر پہنچتے ہیں کہ نہیں، کوئی یقین نہیں کسی کو بھی، لیکن اللہ کی رحمت ہوتی ہے پہنچا دیتا ہے. ہاں لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ہم نے مر کے زمین میں جانا ہے کسی بھی حال میں. وہ زمین کیسی ہوگی، وہ جگہ کیسی ہوگی، اور اس میں کتنے دن رہنا ہے. کیا میرے پاس وہ اعمال ہیں کہ جو مجھے دائیں طرف سے بھی پروٹیکٹ کریں گے، بائیں طرف سے بھی کریں گے، پاؤں کی طرف سے بھی، نیچے سے بھی، اوپر سے بھی، سر کی طرف سے بھی. براء بن عازب کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پہ پڑ گئی. آپ نے پوچھا یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہیں دور سے جنگل سے لوگ اکٹھے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور اپنے ساتھیوں سے تیز آگے نکل گئے، جلدی سے آگے کو چلے گئے، یہاں تک کہ اس قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پہ جھک گئے. صحابی کہتے ہیں کہ میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں، میں بھی تیزی سے آپ کے پیچھے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رو رہے تھے، یہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ رو رہے تھے یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی. پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے میرے بھائیوں، اس جیسے دن کے لیے تیاری کر لو، یہاں تو آنا ہی آنا، یہاں کی تیاری کرو. دنیا میں کتنا کچھ تیار کرتے ہیں، ایک ایک چیز کے لیے ہم کتنے بازوقت ایک گھر بناتے ہیں، پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب وہ اس سے بھی بہتر گھر کسی اور جگہ پہ بن، کسی اور ایریا میں بن، کوئی نئی الاٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں دیکھتے ہیں، وہاں لے لیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ایک اور جگہ کا سنتے ہیں، وہ بیچ کے ایک اور جگہ، ایک جگہ سے موو ہو کے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ. اور اس میں موونگ کاسٹ تو اپنی جگہ، لیکن جتنی ایفرٹ لگتی ہے، اور پھر اس میں جن جن چیزوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں، پھر انسان سوچے کہ کتنے دن ان کو انجوائے کرے. ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے، ہر نئی چیز، ہر یونیک چیز انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ پرانی ہو جاتی، پھر انسان کا اس سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے. دنیا کا حال تو یہی ہے، لیکن آخرت اس کے لیے عمل چاہیے. اور قبر خاص طور پر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر وہاں نجات مل گئی، وہ ٹھکانہ اچھا ہو تو آگے بھی اچھا ہی اچھا ہے. لیکن اگر وہاں نجات نہیں ملی، وہ مرحلہ مشکل ہو گیا، تو آگے تو اور بڑی مشکلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جتنے منظر دیکھے، قبر کا منظر سب سے بھیانک ہے، سب سے زیادہ خوفناک ہے، کوئی بھی جانا نہیں چاہتا اس میں. لیکن وہ ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے جس سے انسان بھاگ نہیں سکتا. اتنا بے بس ہو جاتا مر کے انسان کے بھاگ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یعنی آج اگر انسان نہیں جاننے کی کوشش کرتا کہ وہ جگہ کیسی ہے اور وہاں کیا پیش آئے گا، تو جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا. پھر ہرگز نہیں، جلد تمہیں پتہ چل جائے گا. یعنی آج ہم پتہ چلانے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ تو حقیقت ہے، سامنے آئے گی ہی. اور قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں ایک دفعہ واپس جاؤں، جو کام میں نے نہیں کیے میں جا کے اب کر کے آؤں. سورۃ منافقون میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی، تھوڑا سا وقت اور مل جاتا کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ کسی کی بھی موت کا وقت پوسٹ پون نہیں کرے گا جب وہ وقت سر پہ آ جائے گا. تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ایسے کام کریں کہ موت کے وقت حسرت نہ ہو کہ مجھے یہ بھی کرنا تھا، میں نے یہ بھی سوچا تھا، اوہ مجھے وقت نہیں ملا. نہیں، جو کرنا ہے اس کے لیے کوشش کر کے کر لیں.
کیونکہ آج ہی وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے حالات کو درست کر لیں. ابن عمر کہتے ہیں جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو. سوچو، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو، موت سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو. تم نہیں جانتے اے عبداللہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی مردوں میں سے ہوگا یا زندوں میں سے ہوگا. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. ہرگز نہیں، کاش تم جانتے، یقین کا جاننا، یعنی ہم جانتے تو ہیں مگر یقین کا جاننا نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے ہم نے مرنا ہے مگر یقین نہیں ہے پوری طرح، کیونکہ یقین ہو تو انسان کا عمل بدل جائے. ہمیں پتہ ہے کہ قبر میں جانا ہے لیکن یقین پوری طرح نہیں آتا، پھر بھی ہم اپنے آپ کو بھلائے رکھتے خیال آئے بھی تو اس کو ادھر ادھر گنوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، کیونکہ ہر شخص ایون کوئی جو جنت میں جائیں گے وہ بھی جہنم کے اوپر سے گزریں گے. جنت میں جانے کا راستہ جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں، جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، اس کے اوپر سے انسان کو گزارا جائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو اس پہ وارد ہونا، ہر شخص کو وہیں سے گزرنا ہے. تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم عین الیقین سے اس کا مشاہدہ کرو گے، اس کو ضرور دیکھو گے. اور جہنم کا دیکھنا جو ہے یہ تو قبر سے ہی شروع ہو جائے گا. قبر میں جب انسان کے جسم میں روح لوٹا کر اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں، اور اگر میت اچھی ہو اور وہ سارے جواب دے دے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، لیکن اس کو بھی جہنم دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم اچھے کام نہ کرتے تو وہاں پڑے ہوتے، وہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا. اور اگر کوئی شخص برا ہوتا ہے یا اس کو کچھ پتا نہیں، جواب اس کے درست نہیں ہوتے، تو منادی آسمان سے ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، یعنی جہنم کا، قبر میں آگ کا لباس پہناؤ، اس کے لیے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو. پھر فرمایا کہ یہ حدیث میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اس جہنم کی طرف سے اس کی تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے اور اس پر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. پھر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بھاری گرز ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ مٹی پٹی ہو جائے. پھر وہ اسے ایسی چوٹ کے ساتھ مارتا ہے جس کی آواز جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اور پھر اس طرح وہ تکلیف ہمیشہ کے لیے اس پر جاری ہو جاتی. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ پھر ہم موت کو کثرت سے یاد کیا کریں. یہی وہ چیز ہے جو ہماری دنیا کی حرص اور لالچ کو ختم کر سکتی، کم کر سکتی. آپ نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی نماز میں موت کو یاد کرو. اچھا، نماز میں ہم دنیا کو زیادہ یاد کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نماز میں اپنی موت کو یاد کرو، کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ نماز اچھی طرح ادا کرے. اور اس طرح اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں اب پڑھ سکے گا، یہ آخری نماز ہے. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو ہر نماز آخری ہی ہوتی ہے، یعنی وہ دوبارہ تو نہیں پڑھنی ہوتی. جو بھی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ اس وقت کی لاسٹ نماز ہوتی ہے، اور اس نماز کو ہم پھر ریپیٹ نہیں کرتے. وہ جیسی بھی پڑھی پڑھ کے بھیج دی، اس میں اللہ کو یاد کیا یا نہیں لیکن بس وہ چلی گئی. لیکن بات یہ ہے کہ انسان ایک طرف نعمتیں دیا جاتا ہے، دوسری طرف کچھ ذمہ داریاں دیا جاتا ہے. ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تو ان کا ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ پھر اگر وہ ذمہ داریاں پوری کر لیں اور نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کر لیا تو آخرت میں حساب آسان ہو جائے گا. ورنہ جب سوال ہوگا انسان سے تو انسان کے پاس جواب نہیں بن پائے گا، میں کیا کہوں، کیا کیا ان نعمتوں کے ساتھ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن نعمتوں کا ضرور حساب ہوگا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا جن میں تم دنیا کی زندگی میں تھے کہ تم نے ان نعمتوں کو پا کر عمل کیا کیا. یعنی سوال کیا ہوگا کہ نعمتوں کو حاصل کر کے پھر ان کا استعمال کیا کیا اور تم نے کس راستے کو اختیار کیا.
حق کو اختیار کیا یا باطل کو اختیار کیا؟ جو چیزیں تمہیں ملی تھی ان کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے کام کیے یا اللہ کی نافرمانی کے کام کیے؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں نعمتیں ہیں ہمارے آس پاس، ہمیں پتا ہے لیکن جس یاد دہانی کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ سبھی نعمت ہے اور سبھی اللہ کی طرف سے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی کوئی نعمت تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. پھر اتنی ہے نعمت ہے کہ ان کو گن نہیں سکتے ہم. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یقیناً انسان بڑا ظالم ہے، بہت ہی ناشکرا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نعمتوں میں یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں یہ بھی نعمت، یہ آسمان کی چھت ہم پر نعمت، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ جھیلیں، یہ سب نعمتیں ہیں. ہواؤں کا چلنا نعمت ہے، بارش کا برسنا نعمت ہے، ایون برف کا برسنا بھی ایک نعمت ہے. پھر پانی میں کشتیوں کا چلنا ایک نعمت ہے، سواریاں نعمت ہے، جانور نعمت ہے جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ان کی اون، کھال، بال استعمال کرتے ہیں. کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب نعمتیں ہیں. لباس نعمت ہے، سردی کا، گرمی کا، ریشم کا، اون کا، سب کے سب. پھر چیزوں کے رنگ اور ان کی خوشبوئیں اور ان کے ذائقے، یہ سارے کے سارے نعمتیں. جتنا بھی ہمیں رزق ملا ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ملی ہیں ساری نعمتیں. زندگی بذات خود ایک نعمت ہے، ہماری اعضاء ہمارے لیے نعمت ہے، صحت اور وقت نعمت ہے، فراغت نعمت ہے، خوشی کا ملنا ایک نعمت ہے، دل کا اطمینان ایک نعمت ہے، آپس میں لوگوں کے ساتھ الفت اور محبت ہونا ایک نعمت ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی ہم سے محبت کرتا ہے. ایسے لوگ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بہت قریب ہوں گے، جو محبت کرتے بھی ہیں، لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو کسی سے نہ محبت کرتا ہے اور نہ کوئی اور اس سے محبت کرتا ہے. پھر اولاد ایک نعمت ہے. اولاد میں چاہے لڑکیاں ہوں، لڑکے ہوں یا دونوں ہوں، سب کے سب نعمت ہے. مال ایک نعمت ہے. پھر اسی طرح دین ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں نعمت کہا ہے. پھر قرآن ایک نعمت ہے کہ محفوظ کتاب ہے ہمارے پاس جس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین ایک نعمت ہے. انہوں نے جو کچھ ہمیں سکھایا، جو کچھ کر کے دکھایا، وہ ساری کی ساری ایک نعمت ہے. پھر ہمارے دین کی جو آسانیاں ہیں وہ بڑی نعمت ہے کہ وضو نہیں ہے تو تیمم کر لو، اگر وضو مشکل ہے تو، پانی نہیں ہے، سفر میں ہو، آدھی نماز پڑھ لو، روزہ چھوڑ دو، یہ بھی نعمتیں ہیں، دین کی رخصتیں اور آسانیاں. تو یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب یہ ہوگا اور اسے کہا جائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہیں کیا تھا؟ یعنی تم چل پھر سکتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، سب کام کاج کرتے تھے، ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کیا یہ درست نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ تو جسم کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اور نعمتیں خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی چھوٹی کیوں نہ ہو، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. جب یہ آیت لوگوں نے سنی تو صحابہ نے عرض کیا، حضرت زبیر نے خاص طور پر، یا رسول اللہ ہم سے کن نعمتوں کا سوال ہوگا؟ اس وقت آپ جب بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس کھجور اور پانی تھا. کہنے لگے یہ تو بس کھجور اور پانی ہی ہے. آپ نے فرمایا آگاہ رہو، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ سوال ضرور ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اسی طرح کان، آنکھ، دل، ان سب کا بھی سوال ہوگا. سورۃ الاسراء 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، آنکھ، دل، ان میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. کانوں سے کیا کام لیا، کیا سنتے رہے، کس قسم کی باتیں. آنکھ کیا دیکھتے تھے. دیکھیے سارا دن ہم سب سے زیادہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے آئندہ جنریشن کیا کرنی. ابھی کتنی ٹیمپٹیشن ہے
ہر تھوڑی دیر بس اسکرین اٹھاتے، کوئی کام ہو یا نہ ہو، بس فون اگر پاس پڑا ہو تو اس کو اٹھانا لازم، ضرور کچھ نہ کچھ دیکھنا ہوتا. پھر ایک چیز دیکھنے لگتے پھر سے دوسری، آپ جائیں تو صحیح یوٹیوب پر اچھے سے اچھی چیز دیکھنے لگے. اب وہ جب دیکھ لیں گے نا تو نیچے وہ لسٹ آئے گی تو آپ کہ اچھا ذرا میں چیک کروں یہ کیا ہے. اچھا وہاں سے ایک اشتہار نکل آئے گا اور وہ اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ کیا ہے. وہاں سے تجسس کا مادہ تو انسان کے اندر ہے، کرتے 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 یہ بھول جائے گا فون اٹھایا گا اس مقصد کے لیے. بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا فتنہ. پھر اسی طرح انسان سے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کھانے پینے کی نعمتوں کے بارے میں. پھر اسی طرح زندگی اور مال کا سوال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک ہٹ نہ سکیں گے حشر کے میدان سے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، زندگی کہاں لگائی، کیا کرتے ہوئے زندگی گزار دی، اور پھر علم پر کتنا عمل کیا، یعنی جو سیکھا اس کو عمل میں کتنا لائے، مال کہاں سے کمایا، واٹ واز یور سورس آف انکم، اور کہاں خرچ کیا، کیا خریدتے رہے اس سے، اور اپنے جسم کو کس چیز میں گھلایا، یہ ہڈیاں کہاں پرانی ہوئی، یہ سر کے بال کس چیز میں سفید ہوئے. پھر اسی طرح اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ وہ کس طریقے پر تھے، ان کی تربیت کی یا نہیں، ان کا حق ادا کیا یا نہیں. پھر عمومی طور پر باقی نعمتوں کا بھی سوال ہوگا، ہماری سواریاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہ دی تھی، تجھے سردار نہیں بنایا تھا، تجھے بیوی عطا نہیں کی تھی، تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے، سواریاں نہیں دی تھی، تجھے اپنی قوم کا سربراہ اور سردار نہیں بنایا تھا. یہ ساری نعمتیں انسان کو دی گئی ہیں، پھر ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اسی طرح جس کے پاس دین کا علم ہے، عالم ہے، جس کے پاس مال ہے، جس نے اللہ کے راہ میں جان دی، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. تو وہ کہے گا اللہ میں نے تیری نعمتیں پا کر تیرا شکر ادا کیا، میں نے اپنی جان تیرے راستے میں دے دی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں تو جھوٹ بولتا، تو نے تو شہرت کے لیے جان دی تھی. عالم سے پوچھا جائے گا جس نے علم حاصل کیا، اسے لوگوں کو سکھایا، قرآن پڑھا، اسے لایا جائے گا اور اس کو نعمتیں گنوائی جائیں گی، کیا تمہیں یہ اور یہ اور یہ سب نہیں ملا تھا. وہ انہیں پہچان لے گا کہ ہاں یہ سب میرے پاس تھا. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے پھر عمل کیا کیا، یعنی ٹھیک ہے یہ نعمتیں تو تھی تمہارے پاس، تم کرتے کیا تھے. پھر وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گی تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، تم نے ایک ڈگری اس لیے لی تھی کہ سرٹن ٹائٹل تمہیں مل جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے. سو یہ ہو چکا. پھر کہا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جایا جائے اور وہاں ڈال دیا جائے. پھر اسی طرح جس کو مال ملا اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے، گنوائیں گے، وہ پہچان لے گا کہ ہاں یہ سب تھا میرے پاس. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اچھا تم نے پھر اس کو پا کے کیا کیا، مال کے ساتھ کیا کیا. وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا تیری رضا کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تو نے جھوٹ کہا، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں کہ واہ واہ کیا دینے والا ہے. تمہاری نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، لہذا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے کہ ہمیں اس دن کے حساب کے لیے پھر تیاری کرنی. تو کرنے کے کچھ کام بتا دیتی ہوں، یاد دہانی کرا دیتی ہوں. نمبر 1 اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، شکوے شکایتیں چھوڑنی. اگر زندگی میں کوئی چیز نہیں ملی تو اس پر روتے نہیں رہنا کہ اللہ تو نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا. مثلا ایک شخص ہے اس کی صحت بھی اچھی سب کچھ ہے لیکن اسے اولاد میں سے بیٹے نہیں صرف بیٹیاں، اور وہ ساری زندگی ہی شکوہ کرتا رہے اللہ تو نے مجھے بیٹے نہیں دیے، تو نے مجھے بیٹے نہیں دیے. نہیں، یہ ہمارا حق نہیں بنتا. جو اس نے دیا ہے اور باقی جو نعمتیں ہیں اس پر شکر ادا کیا جائے. اللہ میں راضی ہوں جو بھی تو نے دیا. کسی بزرگ کا کہنا تھا نا کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو بھی میں اللہ سے راضی ہوتا ہوں، لیکن جب نہیں ہوتی تو اور بھی زیادہ راضی ہوتا ہوں کیونکہ وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. ایک میری رضا ہوتی ہے کہ مجھے مل جاتی ہے وہ چیز، اور ایک اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ وہ نہیں دینا چاہتا ابھی.
کیونکہ میرے حق میں بہتر نہیں، تو میں اللہ کے فیصلے پر زیادہ خوش ہوتا ہوں. بعض اوقات زندگی میں کوئی ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتا نہیں ملتی، اور اسی کی خاطر انسان اپنے آپ کو گلائے رکھتا، باقی نعمتوں کو استعمال بھی نہیں کرتا. تو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے 3 حصے، 3 ارکان. نمبر 1، دل سے اللہ کی ان نعمتوں کا اعتراف کیا جائے جو انسان کو ملی، کہ یہ اللہ کی نعمت، اللہ کی دین ہے. مثلا آپ کے بچے بہت اچھے ہیں، کوئی تعریف کرتا ان کی، تو کریڈٹ خود نہ لیجیے کہ میں نے بہت تربیت ان کی اچھی کی اور میں نے ان کے لیے بڑے ڈسپلن قائم کیا ہوتا اور بہت اسٹرکٹ رولز تھے میرے گھر میں اور میں نے ان کو یوں پڑھایا، یوں گائیڈ کیا. نہیں، اللہ کی توفیق سے. اگر آپ نے کچھ بھی کیا تو وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی کیا تھا، وہ بھی اللہ کی توفیق تھی کہ آپ کر پائے. کتنی مائیں ایسی ہیں جو بیمار رہتی ہیں، کچھ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ نہیں کر سکتی سوائے کھلانے پلانے کے. تو سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف جو اس بندے کو ملی ہو. نمبر 2، ان کا اظہار کہ یہ اللہ نے دیا ہے، اور اس پر اللہ کی تعریف کرنا. تو شکر کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایکنالج کرنا کہ اللہ نے دیا مجھے، پھر اس کا ذکر کرنا اور اس کی تعریف کرنا. اور نمبر 3، ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کی عبادت پر مدد لینا. کیسے؟ اگر صحت ہے تو انسان خوب اچھی نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، بندوں کی خدمت کرے. یہ ہے شکر ادا کرنا. اور پھر جب انسان دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا نا تو وہ دکھی نہیں ہوتا، پھر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. اور شکر گزار دل جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے کہ جس کے دل کے اندر شکر ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ جب سونے چاندی کے بارے میں حکم نازل ہوا تو صحابہ کو پتا چلا کہ اس کا بہت جمع کرنا کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ کون سا مال پھر بہتر ہے تو ہم وہی اپنے پاس رکھ لیں. فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے. یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہے نا تو تمہاری زبان بہت بڑا مال ہے تمہارا. شکر گزار دل اور مومن بیوی جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرے، اس کو نیکی کے کاموں کے بارے میں مدد دے. پھر اسی طرح زبان سے نعمتوں کا ذکر کرنا. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت ملنے پر اللہ کا الحمدللہ کہنا، سجدے میں چلے جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کی خبر ملتی تھی تو آپ سجدہ کرتے تھے. پھر اسی طرح بسا کھایا پیا تو الحمدللہ کا انسان، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ کا، یا ایک گھونٹ بھی پیے تو الحمدللہ کہے. پھر اسی طرح اپنے جسم و جان کو اللہ کی اطاعت میں لگا دینا. آنکھ اور کان کا شکر. ابو ہارون کہتے ہیں میں ابو حازم کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب آپ ان آنکھوں کے ساتھ خیر کو دیکھیں تو اس کا ذکر کریں، اور جب ان آنکھوں کے ساتھ کوئی شر کا کام دیکھیں، یعنی گناہ کی چیز دیکھیں تو اس کو چھپا دیں. یعنی نیکی کی چیز دیکھیں، اچھی چیز دیکھیں اس کا ذکر کریں، بری چیز دیکھیں تو اس کو ڈھانپ دیں. یہ شکر ہے آنکھ کا. لیکن ہم اس سے الٹ چلتے ہیں، کسی کی اچھائی خوبی دیکھیں گے ذکر بھی نہیں کریں گے، اور اگر کسی میں کمی کوتاہی ہے تو اس کا خوب چرچا کریں گے. پھر وہ کہتے ہیں میں نے کہا کانوں کا شکر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب آپ ان کے ساتھ کوئی اچھی بات سنیں تو اس کو یاد کر لیں، اور جب آپ ان کے ساتھ کوئی بری چیز سنیں تو اس کو بھلا دیں. یہ کانوں کا شکر ہے، اچھی چیزیں یاد رکھنا اور بری چیزیں بھلا دینا. پھر اسی طرح فرائض کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بیان، لیکن فخر نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، کیونکہ غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. شکر کیا ہے؟ نعمتیں پا کر عاجزی اختیار کرنا. اور ناشکری کیا ہے؟ نعمتیں پا کر غرور اور تکبر کرنا، دوسروں پر دھونس جمانا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ ناشکری. پھر اسی طرح حاسد کے سامنے اپنی نعمتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے.
آپ نے فرمایا تم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کے اللہ سے مدد مانگو. ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. تو آپ نعمتوں کا ذکر کریں لیکن دیکھ بھال کے ہر جگہ نہ کریں، کیونکہ ہر شخص اس کو پازیٹیولی نہیں لیتا، اس پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ الٹا اعتراض شروع کر دیتا ہے. میں تو اتنے عرصے سے کوشش کر رہی ہوں اور تمہیں یہ اتنی جلدی کیسے مل گئی فلاں چیز. مثلا آپ نے کہیں رشتہ کیا، رشتہ منظور ہو گیا ہے، بات بن رہی ہے، ابھی ذکر نہ کریں جب تک کوئی چیز بالکل فائنل نہ ہو جائے. کہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ چھوٹتے ہی کہہ دیتے اچھا ہم نے تو اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا، تمہارا یہ کیسے ہو گیا. تو ایسے مواقع پر انسان خاموشی سے رازداری سے کام لے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ایک نعمت دے دے تو اس پر شکر ادا کرے. پھر یہ کہ نعمتوں کا اثر انسان کے جسم پر بھی نظر آنا چاہیے. یہ نہیں کہ نعمتیں ہیں اور انسان پھٹے پرانے لباس میں رہے. جمال اختیار کرے. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میرے کپڑے دھلے ہوئے ہوں، میرے سر میں تیل لگا ہو، میرے جوتوں کا تسمہ نیا ہو. اور وہ کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے کوڑے کی رسی کا بھی ذکر کیا. تو کیا یہ تکبر میں شامل ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے. بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. حق بات کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہوتا ہے. تو اس لیے جب نعمتیں ملے تو دوسروں کو حقیر نہ سمجھے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور انسان کو اپنا حال حلیہ اچھا صاف ستھرا ہی رکھنا چاہیے. یہ جو آتا نا اما بنعمت ربک فحدث، اس کا مطلب دکھاوا کرنا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ کپڑے صاف ستھرے ہوں، انسان معقول انسان نظر آتا ہو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کر کے شکر ادا کرے. بال سنوار کر رکھے انسان. پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرے، خصوصاً اپنے قریبی رشتہ داروں کو. ان پر بھی یہ مال خرچ کرے، ان سے بخل نہ کرے. ہر روز صبح کے وقت اعلان ہوتا ہے، 2 فرشتے پکارتے ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت بھی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بہتر بدلہ عطا کر، اور روک رکھنے والے کو اس کا یہ مال بھی ہلاک کر دے. تو نعمتوں کا دوسروں پر خرچ کرنا دراصل نعمتوں کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی اور ثابت رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو جو صحت اچھی ملی ہو یہ اس وجہ سے ہو کہ آپ اپنے جسم سے کام لے کر محنت کر کے دوسروں کی خدمت مدد کرتے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اس وقت تک کسی کے پاس باقی رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے. اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے. تو لوگوں سے تنگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ مجھے کسی کی خدمت کا موقع ملا ہے. اگر گھر میں کوئی مہمان آ گیا اور آپ کو چائے بنانی پڑ رہی ہے یا آپ کو اس کے لیے کچھ لوازمات کرنے پڑ رہے ہیں تو اس پہ دل تنگ نہ ہو، کیونکہ یہ بھی سارے کا سارا اجر و ثواب میں جائے گا. اسی طرح باقی کام بھی خوش دلی سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں. پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے اللہ ہی سے تجارت، اور وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، دین کی پروموشن کے لیے خرچ کرے، لوگوں کو اچھی بات بتانے کے لیے خرچ کرے، چاہے وہ دین سیکھنے کے لیے جائے، کوئی فیس بھرے یا کتابیں خریدے یا کسی اور کی ضروریات پوری کر دے، خود نہیں بھی کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ اللہ کے راستے میں خیمے کا سایہ مہیا کرنا، شیلٹر فراہم کرنا، یا اللہ کے راستے میں کوئی خادم دینا. یہ کسی کی سیلری کے برابر دے دینا کسی کو، مثلا کوئی اسلامک اسکول ہے یا کوئی ایسا دینی ادارہ ہے تو اس میں آپ کوئی ایک چیز اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ یہاں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں یا یہاں پر بچوں کو کچھ سکھایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے ہر چیز کے اخراجات ہیں. مثلا آپ جس مسجد کی پارکنگ لاٹ میں جا کے اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک پرائس ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ سے ٹکٹ نہیں چارج کرتے،
لیکن آپ دیکھیے کہ جب کسی بھی جگہ کی پارکنگ لاٹ بنائی جاتی ہے تو ہزاروں ڈالر خرچ ہوتے ہیں اور لوگ بے دھڑک اس کا استعمال کرتے رہتے اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، سب کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بنائیں گے بھی تو اللہ والے نا. تو جس جگہ پر بھی جائیں وہاں کا حق ادا کریں. پھر اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے کتابیں نہیں خرید سکتے، پڑھ نہیں سکتے. بیک ہوم آپ کے رشتے دار ہو سکتے ہیں کہ جن کے بچے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ان کے پاس فیس نہیں ہے، یا کتابوں کا خرچ نہیں ہے، یا ہاسٹل میں رہنے کا خرچ نہیں ہے، یا اسی طرح کی بہت سی ضروریات آپ کو وقتاً فوقتاً پتہ چلتی رہتی. تو ان پر دل تنگ نہ ہو، اگر ہے تو مدد ضرور کر دیں، اور اگر نہیں تو آسان طریقے سے خوش اخلاقی کے ساتھ اس کو کوئی اور اچھا مشورہ دے دیں. لیکن دل تنگ نہ ہو، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی اور کی طرف پھیر دے گا، اس کی تو ضرورت پوری ہونی ہے. چھٹی چیز جو ہے جو کرنے کی، وہ نعمتوں کا ناجائز استعمال نہ کریں کیونکہ ان کا حساب ہوگا. اور ناجائز استعمال کیا ہے کہ صرف عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا. تو جب انسان دنیا کی نعمتیں استعمال اچھے طریقے سے کرتا ہے اور ان کو بے جا استعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے ہمیشہ کی نعمتیں جنت کی شکل میں دیتے ہیں. یعنی آج اگر ہم ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کریں گے اللہ کی پسند اور مرضی کے مطابق تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتوں سے نوازیں گے. حتیٰ کہ جب مومن بندے کی جان نکلنے لگتی ہے نا، اسی وقت سے وہ نعمتیں دیکھنے لگتا ہے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. اگر وہ ان لوگوں میں سے یعنی مرنے والا جو قریب کیے ہوئے یعنی مقرب ہے تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے. یعنی جان نکالنے والے فرشتے کس طرح استقبال کرتے ہیں آ کر. جنت میں انسان جائے گا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. وہاں انسان بے پناہ نعمتیں دیکھے گا اور بہت بڑی بادشاہت کا منظر ہوگا. قیامت کے دن انسانوں کے چہروں پر نعمتوں کا اثر نظر آئے گا. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اور حقیقت میں اصل فائدہ اٹھانے کی، نعمتوں کا لطف اٹھانے کی جگہ تو آخرت ہی ہے. دنیا میں آپ کوئی بھی نعمت استعمال کرتے ہیں بعض اوقات وہ تھکا دیتی ہے آپ کو. مثلا اگر آپ جیولری پہن کے بیٹھ جائیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ سے کام نہیں ہوتا. بہت اچھے کپڑے پہن لیں تو آپ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. بہت ایسا جوتا پہن لیں تو اس میں آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. گھر کے اندر بہت ڈیکوریشن کر لیں تو اس کی صفائی مشکل ہو جاتی. تو دنیا میں ہر نعمت کے ساتھ ایک تکلیف بھی ہے، لیکن اصل نعمتیں وہ ہیں جو جنت والوں کے پاس ہوگی. ہمیشہ کی نعمتیں، دائمی نعمتیں. تو نعمت پانے کے بعد انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے. تو بس یہ آخری حصہ یہ ہے کہ انسان کو نعمتیں پا کر اللہ کا شکر ادا کر کے دعائیں کرنی چاہیے. کیا دعائیں؟ یہاں کی الحمدللہ کا کارڈ پتہ نہیں ہے یا نہیں. یہ کارڈ اسی لیے بنوایا گیا تھا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی تعریف کریں اور یہ دعائیں پڑھی جائیں جو نعمتوں کو باقی رکھتی ہیں. اور وہ دعائیں کیا ہیں یہ اس کارڈ میں لکھی. اور یہ کتاب بھی ہے شکر گزار کہاں ہے. نعمتوں کے جو استعمال کرنے کے بعد شکر گزاری کیسے کی جائے وہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر ادا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا. تو نعمت پانے کے بعد دعا کرنی چاہیے. آئے اب ہم سب وہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کو باقی رکھے اور ہم سے آسان حساب لے، ہمیں بغیر حساب کی جنت میں داخل کرے، اور ہمیں دنیا میں بھی ان نعمتوں کو اس طرح استعمال کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہمارا دل خوش ہو جائے اور جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کر لے، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ربنا اصلح بیننا واہدنا سبل الاسلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قائلین بها واتممها علینا۔ اے ہمارے رب ہمارے آپس کے تعلقات کے درمیان اصلاح کرتے، ہمیں سلامتی کے راستوں پر چلا، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات دے، ہم سے ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کو پھیر دے، ہمارے لیے ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں، ہمارے ازواج، ہماری اولادوں میں برکت عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، اس کی تعریف کرنے والا بنا، اس کا قائل بنا، اور ان کو ہم پر مکمل فرما۔ اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی ہر نماز کے بعد شکر ادا کیا جائے۔ پھر اسی طرح جب لوگ دنیا جمع کر رہے ہوں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگی جائے۔ اے اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے، تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیری نعمتوں کے شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں تیری عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، تجھ سے ان گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ پھر اسی طرح نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ تو ہم پر ناراض نہ ہونا۔ پھر اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول، اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہے، نہ تیری اطاعت میں حائل ہو نہ زائل ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے دی، اور اس چیز کی شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ پھر اے اللہ مجھے میری سماعت اور بصارت سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث کر دے، یعنی میری زندگی تک باقی رکھ۔ اے اللہ میری سماعت و بصارت کو میرے لیے بہتر کر دے، یعنی میری نگاہ بھی اچھی ہو، میرے سننے کی قوت بھی اچھی ہو، ان دونوں کو میرا وارث بنا دے، یعنی موت تک باقی رکھ۔ آنکھوں کی نعمت چھنے نہ کانوں کی نعمت چھنے، کیونکہ زندگی ادھوری ہو جاتی ہے ان کے بغیر۔ پھر نعمتوں کا اقرار کرنے کی دعا کریے، اللہ میں ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی۔ پھر رات کو سوتے وقت نعمتوں کا شکر ادا کر کے سوئے، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی وأطعمنی وسقانی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میری کفایت کی، مجھے رہنے کی جگہ دی، مجھے کھلایا پلایا، جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا، جس نے مجھے عطا کیا اور بہت زیادہ عطا کیا۔ ہر حال میں تعریف اللہ کے لیے۔ اے اللہ، اے ہر چیز کے رب، اے اس کے مالک، اے ہر چیز کے معبود، میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر انسان شکر کے بہترین کلمات ادا کرے۔ ایک دعا ہے یلو کارڈ میں لکھی ہوئی ہے، اس کو کسی ایسی جگہ پر لگا دیجئے کہ جہاں آپ پڑھتے رہیں،
حدیث میں آتا ہے کہ دن رات ذکر کرنے سے افضل ہے یہ ذکر جو انسان دن میں کر لے. الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، والحمد للہ عدد ما فی السماوات والارض، والحمد للہ ملء ما فی السماوات والارض، والحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ ملء ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر. ہم گن سکتے ہیں اس کی مخلوق کو؟ ستاروں کو گن سکتے ہیں؟ ریت کے ذروں کو گن سکتے؟ نہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہ تیری تعریف اتنی جتنی ریت کے ذرات اور آسمان کے ستارے، تو بہت بڑی تعریف ہو جاتی ہے. پھر بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس قدر کہ مخلوق بھر جائے، یعنی ہر چیز بھر جائے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آسمان و زمین کی چیزوں کی تعداد کے برابر. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس قدر کہ آسمان و زمین بھر جائے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تقدیر کے احاطے میں آنے والی چیزوں کی تعداد کے برابر. اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس قدر کہ اس کے احاطے تقدیر میں آنے والی تمام چیزیں بھر جائیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر چیز کی تعداد کے برابر. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس قدر کے تمام چیزیں بھر جائیں، یعنی بھر بھر کے میں تعریف کروں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اور قیامت کے دن ہمیں اس حساب سے بچا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں. مثلا کچھ لوگ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، کسی کو بچوں کی شادی کا، کسی کو رزق کی تنگی کا، کسی کو گھر کا، کسی کو کسی کی بیماری کا. تو ان تمام رکاوٹوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے انسان کو استغفار کرنی چاہیے. تو اس کے لیے یہ کارڈ ہے جس میں استغفار کی دعائیں ہیں. جب بھی پریشانی ہو انسان اس کو پڑھے، اور اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ تو میری ساری رکاوٹیں اور مشکلیں آسان کر دے. اسی طرح جتنی قرآن اور سنت میں اوتھینٹک دعائیں ہیں وہ اس قرآن اور مسنون دعاؤں میں ہے. بعض اوقات ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کیا مانگنا چاہیے، تو یہ سب جب ایک جگہ مل جاتا ہے تو انسان مانگتا رہتا. تو استغفار کی برکتیں بھی ہیں کہ استغفار کرنے سے کیا کیا مشکلات حل ہوتی ہیں. نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں، اور پھر حفاظت کی دعائیں ہیں یہ ایاک نستعین، کہ جس میں ہر طرح کے شر، دشمن کے شر اور جس چیز کا خوف ہو اس سے بچنے کی دعا. آپ دیکھیں کہ لوگ وقتاً فوقتاً کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ایسے تمام خوف کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر انسان کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور مخصوص دعائیں بھی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.